شیلا رضا صاحبہ جو ہے وہ اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے کہتی ہیں کہ کیلیفورنیا میں بھی تو آگ لگی تھی, امریکہ میں بھی آگ لگی تھی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آگ لگتی ہے تو لوگ تو مر ہی جاتے ہیں. آگ لگتی ہے تو لوگ تو مر ہی جاتے ہیں. ہم لوگ اس ٹائم پہ جب دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے, ٹھیک ہے, ہر چیز ہمارے فنگر ٹپس کے اوپر آ چکی ہے, تو یہ یوتھ دنیا کے اندر $1 بلین بزنس بنا سکتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ ہر گھر کی کہانی ہے نا. خاتون جو ابھی ایکسپیکٹ کر رہی تھی, اس کا بچہ ہی روڈ کے اوپر آ گیا نکل کے. یار باہر مطلب کس شہر میں دنیا میں ایسا ہوتا ہے؟ جو آپ کو جب پولیس لے کے جا رہی تھی تو کیا آپ کی فیل تھی کہ یار اب تو بس گئے, پتہ نہیں کیا کریں گے لے آ کے اور ہمارے ساتھ, اور پتہ نہیں اب کیا ہونے والا ہے. تو میں آپ سے شروع کرتا ہوں. جی, ہمارے پاس اب کھونے کو کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر مارتے پیٹتے ہوئے لے کر جانے لگے, اور جب لے کر گئے تو انہوں نے ایسے گردن سے دبوچ لیا تھا اور ہاتھ میرا موڑ دیا تھا. ہاتھ میرا پورا سوائل کرنے لگ گیا تھا, اس جگہ سے یہاں سے پورا ہاتھ سوائل ہو رہا تھا. منہ کے اوپر انہوں نے میرے کو جوتا مارا ہے. اچھا, جو میرے ہونٹ پھٹا ہوا ہے. ان سے موبائل چھین لیا, ان کو بینک لے کر گئے, ان سے ٹرانزیکشن کروائی اور بولا بس جاؤ. وہ کہنے لگے موبائل تو دے دو. کہہ رہے ہیں کون سا موبائل, چچا اندر کریں کیا؟ السلام علیکم ناظرین, میں جہاز برادری جاگ پوڈ کاسٹ کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم اویئرنیس کے مختلف ٹاپکس کو یہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں, اسی لیے ہم نے اپنے اس پلیٹ فارم کا نام جاگ پوڈ کاسٹ رکھا ہوا ہے. جین زی کا ہر طرف تذکرہ ہے اور بات ہو رہی ہے کہ ساری دنیا میں اس وقت ریولوشن آ رہے ہیں, جو انقلابات آ رہے ہیں وہ جین زی کی وجہ سے آ رہے ہیں. جیسے سری لنکا ہو, نیپال ہو, بنگلہ دیش ہو, یا اور یورپ کی بھی کچھ کنٹریز ہیں جہاں جہاں بڑی تعداد میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, لوگ نکل رہے ہیں, سسٹم کے خلاف نکل رہے ہیں. ان میں جین زی کا بہت بڑا رول ہے. پچھلے دنوں کراچی کے اندر بھی ایک بڑا پروٹیسٹ ہوا اور اس کی وجہ سے کافی گرفتاریاں ہوئیں, لوگ سڑکوں پر نکل آئے, پولیس نے ان کی مزاحمت کے نتیجے میں ان کو تشدد کا نشانہ بنایا اور بالآخر وہ جیل بھی چلے گئے اور ان کو جیل کسٹڈی بھی ہو گئی. آج ہم نے انہی جین زیز کو یہاں پر مدعو کیا ہے اپنے اس پوڈ کاسٹ میں, اور ہم جاننا چاہیں گے کہ وہ کیوں نکلے تھے, کیا وجوہات تھیں, ان کا ایک کریئر ہے, فیوچر ہے, آگے ایک زندگی مستقبل ہے. اس سب کو چھوڑ کر وہ نکلے اور اس کے نتیجے میں, اس پروٹیسٹ کے نتیجے میں وہ گرفتار بھی ہو گئے اور بہرحال ایک مشکل وقت سے گزرے. آج ہم نے ان کو اپنے اسٹوڈیو میں بلایا ہے, ہم ان سے تمام باتیں جانیں گے اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ذرا دلچسپ ماحول کے اندر جین زی سے ہماری بات ہو سکے. تو انشاءاللہ آپ کا تعارف کراتے ہیں, لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر, الحمدللہ ٹھیک. اچھا, سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ آپ کا تعارف آ جائے. اوبویسلی ہم رائٹ سے شروع کرتے ہیں, تو آپ, یہ تو طے ہے کہ سارے جین زی ہیں, تو آپ کی ویسے کیا مصروفیت ہے, کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ جی, حسام. حسام الدین نام ہے میرا, اور کراچی یونیورسٹی سے کیمیکل انجینئرنگ میں نے گریجویشن کی ہے. ابھی ایک پرائیویٹ کمپنی میں سیلز اینڈ مارکیٹنگ کی میں جاب کر رہا ہوتا ہوں. ٹھیک ہے جی. حمزہ رمضان صاحب. حمزہ رمضان میرا نام ہے. کراچی یونیورسٹی سے میں نے ماسٹرز کیا ہے سپلائی چین مینجمنٹ میں, اور سپلائی چین مینجمنٹ سے ہی ریلیٹڈ جاب کر رہا ہوں. پروکیورمنٹ دیکھ رہا ہوں الخدمت فریدہ یعقوب گلشن حدید کی. اچھا, سید مصعب حسینی نام ہے, اور UIT یونیورسٹی سے انجینئرنگ کی, الیکٹرانک انجینئرنگ, اور اس کے بعد سے اپنا کنٹینٹ کریشن کا بزنس ہے. یہ ہے. اچھا, کنٹینٹ کریشن کا بزنس ہے. ٹھیک ہے. اچھا, کنٹینٹ کریشن صحیح ہے. نہیں ٹھیک ہے, اسٹارٹ میں تھوڑا وہ ہو جاتا ہے. صحیح ہے. اچھا چلیں, بہرحال ہم ایک تو میں یہ جاننا چاہوں گا, یہ جین زی اچانک سے ٹرم, آپ میں سے جو بھی اس پہ کامنٹ کرنا چاہے کہ یہ جین زی کیا ہے, یہ اچانک سے اتنا یہ ٹرم کیوں متعارف ہو گئی کہ بھائی جین زی, یہ کیا وجہ ہے اس کی؟ جی کوئی. اچھا دیکھیے, جین زی کیا ہے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اوور آل اس ٹائم پہ پوری دنیا کے اندر مختلف ملکوں کے اندر کوئی ریولوشن ٹائپ کی چیزیں ہو رہی ہیں. بنگلہ دیش میں ہم نے دیکھا, نیپال میں دیکھا. تو یہ کیوں اس طرح سے ہو رہا ہے, اس سے پہلے بھی لوگ گزرے ہیں. جین زی بیسیکلی ابھی کے 16 سے لے کے 26 سال کے 29 سال کی عمر کے لوگ جین زی کہلاتے ہیں. تو یہ سب لوگ کیوں اٹھ رہے ہیں, کیوں شور کر رہے ہیں, کیوں آواز اٹھا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ, اس کی 2 بڑی مین وجوہات ہیں ان کے بننے کی اور جین زی نام کے مشہور ہونے کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ محرومیاں ہیں پورے دنیا میں, اور خصوصی طور پہ کراچی کے اندر نوجوان بہت محرومیوں کا شکار ہے اور بہت فرسٹریشنز کا شکار ہے. اور دوسری جو سب سے خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ اویئر بھی ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کے پاس مشکلات ہوتی تھی, پریشانیاں ہوتی تھی, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ یار ہمارا کیا حق ہے, کیا چیز ہے, لیکن روٹ کاز ہے, کون اس کا جو ہے ذمہ دار ہے, ہمیں کیا کرنا ہے. لیکن جو سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہ لوگ ڈیجیٹلی کنیکٹڈ ہیں. مطلب یہ ہر بندے کے پاس انسٹاگرام ہے, فیس بک ہے, تو اس کو پتہ چل رہا ہے کہ بھائی میرے ساتھ کون غلط کام کر رہا ہے, میرا حق کون مار رہا ہے.
تو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ہو کے بات چلی جاتی تھی, لیکن اس ٹائم پہ جہاں پہ بہت غلط انفارمیشن بھی سوشل میڈیاز پہ گھومتی ہیں اور غلط انفلوئنس بھی ہوتا ہے, وہاں پہ سچائی بھی چل رہی ہے اور لوگ اس سے بہت اٹریکٹ بھی ہو رہے ہیں, اور اویئر ہونے کی وجہ سے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں, اور سوال اٹھانے کے بعد بڑے بڑے کام بھی کر لیے. نیپال کا آپ کے سامنے مثال ہے, اور اس کی بڑی مثال جو ہے وہ بنگلہ دیش کی بھی ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے حقوق کی آواز اٹھائی اور ایک بڑی گورنمنٹ کو وہاں سے جو ہے وہ ڈی تھرون کر لیا. ٹھیک. اچھا حمزہ یہ بتائیں کہ مطلب آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو کراچی کے معاملات ہیں, تو کراچی میں تو ایک بہت بڑی تعداد ہے نوجوانوں کی جن کو آپ جن زی بھی بول سکتے ہیں, یا ہم کہتے ہیں کہ 35 سال تک کی عمر کا آدمی جوان ہی ہوتا ہے آلموسٹ, تو اور لازم بات ہے وہ سب سفر کر رہے ہیں شہر میں, یعنی انگلش اردو دونوں کا ہی کر رہے ہیں. انگلش اردو کا کرتے ہیں تو انگلش کا خود بخود ہو جاتا ہے, تو وہ کیوں نہیں نکلتے, اور آپ کو کس چیز سے ایسی ترغیب ملی کہ آپ نے کہا نہیں یار ہمیں نکلنا چاہیے, ہمیں اس پہ بات کرنا چاہیے؟ دیکھیں, ایک تو چیز یہ ہے کہ خصوصاً میں نوجوانوں سے یہ بھی کہنا چاہوں گا جین زی سے کہ ہم حالات جو تبدیل ہوں گے نا وہ نکلنے کے بعد ہی ہوں گے. ایسا نہیں ہے کہ گھروں میں بیٹھ جائیں ہم تجزیے کریں اور ہم یہ سوچیں کہ حالات تبدیل ہو جائیں گے. اچھی چیز یہ ہے کہ جیسے حسام بھائی نے کہا کہ جین زی ہے, اس کو سب معلوم ہے. یعنی کہ گل پلازا میں آگ لگتی ہے, شہلا رضا صاحبہ جو ہے وہ اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے کہتی ہیں کہ کیلیفورنیا میں بھی تو آگ لگی تھی, امریکہ میں بھی آگ لگی تھی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آگ لگتی ہے تو لوگ تو مر ہی جاتے ہیں. آگ لگتی ہے تو لوگ تو مر ہی جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اب یہ جین زی ہے, اس کو اس طریقے سے آپ بیوقوف بنا نہیں سکتے ہیں کہ آگ لگ جاتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم تو یہ سوال کرتے ہیں نا کہ آپ 17 سال سے براہ راست اس گورنمنٹ کے اندر موجود ہیں, اور پھر پچھلے 70 سال سے یہی چہرے ہیں جو پاکستان کے اندر حکومت کر رہے ہیں, سندھ کے اندر حکومت کر رہے ہیں. تو جین زی ان تمام تر چیزوں کو سمجھ چکی ہے. ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کون ہمارے ساتھ بہتر کر رہا ہے, کون ہمارے ساتھ برا کر رہا ہے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اویئر تمام ہیں نوجوان, یوتھ کو اویئرنیس آ چکی ہے, یوتھ کو پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ کیا کھلواڑ ہو رہا ہے. روڈوں کی تباہ حالی ہے, ایک پروجیکٹ ہے وہ کتنے لاکھ روپے میں ہونا ہے اور کتنے کروڑوں تک میں پہنچ جاتا ہے, اور مطلب یہ سارا ڈیٹا کہاں سے نکل کے آ رہا ہے, جین زی ہی اس کو نکال رہی ہے نا, جین زی کو پتہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ کوئی روڈ میپ واضح طور پر موجود نہیں ہے کراچی شہر کے اندر, جس کی وجہ سے وہ کسی کے اوپر اعتماد نہیں کر پا رہے ہیں. ہمیں حافظ نعیم الرحمان صاحب کے اوپر اعتماد ہوا, ہمیں حافظ نعیم الرحمان صاحب کی باتیں اچھی لگیں, انہوں نے کراچی کا جو مدعا جس طریقے سے اٹھایا, ہمارے بلدیاتی انتخابات کے اندر, ہمارے جو نیشنل الیکشن ہوئے اس کے اندر حافظ نعیم الرحمان صاحب نے جس طریقے سے کراچی شہر کی بات کی, ہمیں وہ ساری چیزیں پسند آئیں, اور ہم نے انہی چیزوں کو پسند کر کے اس چیز کا فیصلہ کیا کہ جماعت اسلامی یا حافظ نعیم الرحمان صاحب یا ان کے جو بھی نمائندے ہوں, مونم ظفر خان صاحب, یہ جو بھی فیصلہ کریں گے شہر کی تقدیر کو تبدیل کرنے کے لیے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اب یہ وقت جو ہے نا بہت زیادہ ہو چکا ہے, باتیں ہم نے بہت ساری کر لی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, ہم نے فیس بک کے اوپر بہت ساری چیزیں شیئر کر لی ہیں, بہت ساری گفتگو ہو گئی ہیں, لیکن اب مزید جو ہے نا وہ گھر پر بیٹھنے کا اور گفتگو کرنے کا وقت اب نہیں ہے. اب ہم باہر نکلیں گے, اب ہم اپنا حق حاصل کریں گے. وہ سندھ اسمبلی میں اگر ہمیں حافظ نعیم الرحمان یا جماعت اسلامی بلائے گی, ہم دھرنے میں بھی جائیں گے, ہم شیلنگ بھی برداشت کریں گے, ہم لاٹھیاں بھی برداشت کریں گے, ہم جیلوں میں بھی جائیں گے. اب ہم تمام تر جتنے بھی اذیتیں ہیں نا ان کو عبور کریں گے, ان کو برداشت کریں گے, کیونکہ پہلے اتنی اذیتیں سہ رہے ہیں, ایسا مطلب ہی ہے. 80 لوگ جل کے مر گئے, تو اگر تھانے بند ہو جائیں تو کیا برا ہے, ایسا ہی مطلب ہے. اس کے نتیجے میں کوئی مطلب پازیٹیو چینج آ جائے گا. کراچی یونیورسٹی کے آپ حال دیکھیں, این ای ڈی یونیورسٹی ہے, یہ جتنی بھی یونیورسٹی روڈ کے اندر جتنی بھی جامعات ہیں, 2021 میں ایک طالب علم آیا ہے, اس نے ایڈمیشن لیا ہے, بی آر ٹی کا منصوبہ شروع ہو گیا, وہ اپنی ڈگری مکمل کر چکا, لیکن بی آر ٹی کا منصوبے کا آج بھی یہ حال ہے کہ میں جب گلشن حدید سے نکلا اور نیپا کا پل کراس کر رہا تھا, میرا بائک میں ایکسیڈنٹ ہو گیا, میری بائک نیچے کھڑی ہوئی ہے, ٹوٹی ہوئی ہے وہ. تو ہر طالب علم اس اسٹیج سے گزر رہا ہے. صبح ایک طالب علم نکلتا ہے, اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, وہ صبح بچ جاتا ہے تو شام میں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. وہ ان تمام تر چیزوں سے نکل جاتا ہے تو اس کا کسی ایک مقام کے اوپر کوئی ڈکیت آتا ہے, اس کا موبائل چھین کر چلے جاتا ہے. بھائی جب یہی ساری چیزیں مشکلات ہم نے برداشت کرنی ہی ہیں تو ہم پھر روڈ پہ نکلیں گے, ہم پھر اس طریقے سے مشکلات کو برداشت کریں گے. مطلب اب یہ جو ہے نا آگے کی نسلیں ہماری, ہم نے ان کو بھی سیٹ کرنا ہے. مطلب جین زی کے بعد اب الفا بھی ہے, بیٹا بھی ہے, ہم نے ان کو بھی کچھ اس شہر کو بہتر بنا کر پیش کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں جنہوں نے ہمیں متاثر کیا ہے شہر میں نکلنے کے لیے. اچھا, آپ نے بھی بتایا کہ آپ تو ماشاءاللہ خود بھی کنٹینٹ کریشن سے آپ کا تعلق ہے, تو سر میں آپ اچھا آپ کی ویڈیو بڑی وہ پہلے تو چلے اس کے اوپر ہم بات کریں گے, لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ مطلب بھائی ایک آپ کے پاس پلیٹ فارم ہے, آپ ویڈیوز ڈالتے جائیں, یہ بھی ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ بھائی ہم آواز تو اٹھا رہے ہیں, ہم کنٹینٹ ڈال رہے ہیں, ہم ویڈیوز ڈال رہے ہیں, ہم تبصرے کر رہے ہیں, ہم اسٹیٹس لگا رہے ہیں کہ دیکھو کیا ہو رہا ہے شہر میں. مطلب ایک پولیٹیکل پارٹی پیپلز پارٹی ہے, اس نے تباہ کر دیا ہے 17 سال سے حکومت میں. تو بھائی یہ سڑک کے اوپر آ کے اپنا نقصان کیوں کریں, ہم خواہ مخواہ ہم کر تو رہے ہیں, اتنی آواز اٹھا تو رہے ہیں.
تو آپ کو کنٹینٹ کریٹر کریٹ کیے جاتے اچھا نہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ کا کنٹینٹ تو 10 الگ ریجنس میں چلتا ہے، پاکستان میں نہیں چلتا. مطلب ہم لوگ رشیا، اسپینش، فرینچ اور اس طریقے کے ریجنس ہیں جہاں پہ ہم لوگ کا کنٹینٹ، ہم لوگ اس آڈینس کے لیے کنٹینٹ بناتے ہیں. تو ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ وہی بات کہ جب ایک بزنس چلنے لگتا ہے، ٹھیک ہے، پہلے یہ جستجو ہوتی ہے کہ بزنس بندہ چلائے، ٹھیک ہے، اور پھر اس 100 مسئلے آتے ہیں، 10 مسئلے آتے ہیں، بندہ جو ہے ان سب کو اوور کم کرتے ہوئے پھر یہ ہے کہ بزنس چلنے لگتا ہے، اور پھر ایک ایسا پوائنٹ آتا ہے کہ بزنس اچھا اسٹیبل ہو جاتا ہے. تو یہ وہ والا پوائنٹ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر نا پھر بندے کو یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے کہ اب مجھے نا اور کمانا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر مجھے سوسائٹی کو گیو بیک کرنا ہے. تو ہم بیسیکلی ہم لوگ 3 پارٹنر تھے. تو ہم لوگ کا ماشاءاللہ سے ایک ایسا پوائنٹ آیا جو ہم اپنی زندگی میں تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ہم کوئی اس طریقہ کا بھی منتھلی ریونیو کر رہے ہوں گے. اس پوائنٹ پہ ہم لوگوں نے بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ کیا پھر کہ اب کیا کرنا ہے، پیسہ ہی کمانا ہے اور پیسے کی طرف بھاگنا ہے، یا پھر سوسائٹی کی طرف جائیں، سوسائٹی کو واپسی گیو بیک کریں. تو اس ٹائم پہ پھر ہم نے چوز کیا کراچی کو. ہم نے اس ٹائم پہ یہ فیصلہ کیا کہ ہم لوگ کو کراچی کا جو جینزی ہے، کراچی کی جو یوتھ ہے، ہمیں اس کو اس سب دلدل سے باہر نکالنا ہے، ٹھیک ہے. ہمارا ٹوٹل سسٹم، ٹوٹل انفراسٹرکچر تباہ ہے. آپ تعلیم سے اٹھا کے دیکھ لیں اور پھر یونیورسٹی روڈ پہ آ جائیں، ہر اسپیکٹ، ٹھیک ہے. ہمارے پاس نہ گراؤنڈ ہے، نہ ہمارے پاس اسکول ہے، نہ ہمارے پاس ٹرانسپورٹ ہے. ہم لوگ کا مطلب ہیلتھ سیکٹر اٹھا لیں، جو سیکٹر اٹھا کے دیکھ لیں وہ تباہ اور برباد ہے. اور یہ ہر سیکٹر جو ہے سب سے زیادہ افیکٹ کس کو کر رہا ہے؟ یوتھ کو. کیونکہ پاکستان میں 60% تو جب یوتھ ہے تو مطلب سب سے زیادہ افیکٹ یوتھ ہو رہی ہے نا ان سب چیزوں سے. اس کا پوٹینشیل افیکٹ ہو رہا ہے، اس کی کیپیبلٹیز افیکٹ ہو رہی ہیں. یہ یوتھ کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے کہ ہم لوگ اس ٹائم پہ جب دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے، ٹھیک ہے، ہر چیز ہمارے فنگر ٹپس کے اوپر آ چکی ہے، تو یہ یوتھ دنیا کے اندر $1 بلین بزنس بنا سکتے ہیں. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، اور بنا رہے ہیں. کراچی کے 2 بھائی ہیں، ان لوگوں نے ایک ایسا زبردست امیجن آرٹ جو ہے ایک ٹول بنایا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ $1 بلین بزنس کر رہا ہے. دونوں بھائی کراچی کے ہیں. تو بجائے اس کے کہ ہماری یوتھ اس طرف فوکس کر سکے، انہوں نے ہمیں ایسے مسائل کے اندر دھکیل دیا ہے کہ ہم لوگ کی تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی. اب ایک بات ہے نا جو حمزہ بھائی نے بات کری کہ اس کی 4 سال کی ڈگری ختم ہو گئی، BRT منصوبہ کمپلیٹ نہیں ہوا، تو بھائی اس نے 4 سال کی یونیورسٹی کری کس حیثیت میں ہوگی؟ بھائی بندہ گھر سے، میرا گھر PCHS میں، میری یونیورسٹی تھی UIT یونیورسٹی سفاری پارک کے سامنے. میں گھر سے یونیورسٹی پہنچتے پہنچتے ایگزاسٹ ہو چکا ہوتا تھا. وہاں پڑھنے کی بندی کی کیا ہمت رہے گی؟ اور اگر چلو یونیورسٹی ختم ہو گئی، گھر تک جا رہا ہوں، تو اس کے بعد آفس جانے کی کیا ہمت ہوگی؟ صحیح بات. تو ہم لوگ کا یہ تھا کہ اس ٹائم کے اوپر ایک ایسا، ایک تو ایجوکیشن سسٹم کے اوپر ظاہر سی بات ہے سب سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ساری چیزیں. تو ہم لوگ اس چیز نے ہمیں پھر ایک ٹریگر کیا تھا، اور وہاں سے ہم نے شروع کیا، اور ہم نے پھر اسٹارٹ یہاں سے کیا کہ ہم نے لوگوں کو، ہم نے اپنی یوتھ کو اویئر کرنا اس سینس میں شروع کیا کہ آپ نے اپنا بزنس کریں، ٹھیک ہے. آپ لوگ جو ہے مطلب AI کی سائڈ کے اوپر، اور یہ جتنے ٹولز ہیں ای کامرس کے اوپر، اور اس کے اوپر ہم نے پروموٹ کرنے شروع کیا. ہم نے ڈفرینٹ کچھ ورک شاپس بھی کری ہیں، ہم نے اپنے آفس کے اندر سیمینارز بھی کیے، اور یہ سب چیزیں کرنا شروع کریں. پھر جب شہر کی حالت دیکھی اور پھر ہم نے دیکھا کہ جماعت اسلامی آواز اٹھا رہی ہے، تو ہمیں یہ لازمی لگا کہ ہم بھائی جماعت اسلامی کے ساتھ الائن ہو. کیونکہ بھائی میں کل کو ڈمپر کے نیچے مارا جاؤں، اس سے تو بہتر ہے نا کہ میں تھانے میں جا کے مار کھا لوں. بھائی صحیح بات ہے. اس سے تو بہتر ہے کہ میں ان کے ڈنڈے کھا لوں روڈ پہ کھڑے ہو کے. میں اور بھائی چلو میں مارا گیا ڈمپر کے نیچے تو میں تو نکل گیا، میرے سامنے میری فیملی اگر اللہ نہ کرے وہ کوئی ڈمپر کو چلتا ہوا چلا ہے، میں نیچے گھر سے اتروں، میرے اماں کو کوئی جو ہے ڈکیٹ آ کے میرے شہر میں ہوا ہے نا، ہو رہا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ ہر گھر کی کہانی ہے نا. خاتون جو ابھی ایکسپیکٹ کر رہی تھی، اس کا بچہ ہی روڈ کے اوپر آ گیا نکل کے یار باہر. مطلب کس شہر میں دنیا میں ایسا ہوتا ہے جو اس شہر میں ہو رہا ہے، اور کیا دیکھنے والے پہ گزر رہی ہوگی جو اس کے گھر کے لوگ دیکھ رہے ہوں گے. ایسے ہی ہے. اچھا، میں اصل میں آپ سے ذکر ہو گیا تھا، میں دوبارہ آؤں گا کہ آپ تینوں جو ہیں ان کی ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی تمام چینلز کے اوپر، ڈیجیٹل پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ، جس میں پولیس جو ہے وہ پکڑ کے آپ کو لے جا رہی ہے. تو لازم بات ہے، جب آپ، مجھے آج سے کئی سال پرانے کلپ یاد آ گیا، کہہ رہے تھے ہم تو ریولوشن لانے کے لیے آئے ہیں اور پولیس ہمیں مار رہی ہے، پولیس ہمارے آگے. تو آپ کو جب پولیس لے کے جا رہی تھی تو کیا آپ کی فیل تھی کہ یار اب تو بس گئے، پتہ نہیں کیا کریں گے لے آ کے اور ہمارے ساتھ، اور پتہ نہیں اب کیا ہونے والا ہے. تو میں آپ سے شروع کرتا ہوں. جی دیکھیے، ہم لوگ اس وقت بالکل فرنٹ پہ تھے، اور جذبہ ایک ہی تھا جو ابھی ہماری بات ہوئی ہے کہ ہمارے پاس اب کھونے کو کچھ بھی نہیں ہے. یقین کریں، مطلب ہمارے یہاں پہ خوف ٹوٹے کراچی میں، ہماری روڈ ٹوٹی، ہمارے لوگ جو ہے قریب کے لوگ یہاں پہ مرے، شہید ہوئے. بہت قریب کے ایسے لوگ تھے جن کی گل پلازا میں دکانیں تھیں، وہ سب ختم ہو گئیں. تو مطلب ہمارے پاس اب کھونے کو کچھ نہیں ہے.
تو ہم اسی جذبے سے گئے تھے, اور یقین کریں وہاں پہ سارے 17, 18, 19 سال کے لڑکے ہمارے ساتھ نا وہاں پہ آگے ریزسٹنس دے رہے تھے. کوئی 2-3 ہزار شیل وہاں سے آئے ہیں, اور لڑکوں نے بڑی ریزسٹنس دی ہے پولیس کو. ٹھیک ہے, ہم لوگ کوئی پولیس کو مار نہیں رہے تھے, لیکن ہم وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے. اور یقین کریں اس وقت چھوٹے چھوٹے بچے تھے بالکل, میں کہہ رہا ہوں میٹرک پاس بچے ہوں گے وہ, اور وہ ایک ہی بات کر رہے تھے کہ یار یہاں سے ہٹنا نہیں ہے. پورے حسام بھائی ہٹنا نہیں ہے, حمزہ بھائی ہٹنا نہیں ہے یہاں سے, ہم لوگ آج یہیں کچھ بھی ہو جائے ہم یہاں سے نکلیں گے نہیں. تو اس ٹائم پہ بہت دفعہ ایسا ہوا کہ لوگوں نے ہمیں پیچھے بلایا, بولا پیچھے آؤ بس نکلو یہاں سے جاؤ, لیکن ہم لوگ اینڈ تک وہاں پہ کھڑے رہے. اور جب پولیس آئی ہے اس کے اوپر تو ہمیں پتا تھا کہ یہ لوگ گرفتار کریں گے, سب چیزیں ہوں گی, تو ہم نے وہاں پہ ریزسٹ کیا, اور اس کے بعد انہوں نے ہمیں اٹھایا وہاں پہ. تو ایک انسان کو ہوتا ہے نا یار, اب یہ مجھے لے آ رہے ہیں, پتہ نہیں اب میرے ساتھ کیا کریں گے, کیا ہوگا آگے, پتہ نہیں کیا ہے, تو آپ کے دماغ میں نہیں دیکھیں سچی بات یہ ہے کہ تو ہمارے تو پہلی دفعہ ایسا ہوا, ہم نارمل ایک جاب کرنے والے لوگ ہیں, کراچی کے شہری ہیں, کوئی ڈکیت نہیں ہے, کوئی دہشت گرد نہیں ہے. پہلی دفعہ ہوا, اچھے خاصے انہوں نے جو ہے وہ بیٹنز مارے اور مکے جو آ رہے مار رہا ہے جیسے کہ نا, مطلب. تو آپ یہ اگر بولیں کہ ہمیں ڈر نہیں لگ رہا تھا, تو ایسی بات انسان ہے, ڈر لگتا ہے اس کو. اتنی جگہ سے ہاتھا پائی چل رہی ہو, لوگ مار رہے ہوں, گالیاں دے رہے ہوں پولیس والے, ایسے جیسے کوئی دہشت گرد آ گیا. تو وہ ایک تھا, لیکن جب ہم تھوڑا سا اس زون سے باہر آئے تو ہم نے یہ بات بولی کہ بھائی ہم کوئی غلط کام کے لیے تو نہیں نکلے نا. غلط کام کے لیے ہو تو اس میں ندامت بھی ہوتی ہے, ڈر بھی ہوتا ہے. تو ہم لوگ پھر بالکل فخریہ طور پہ ہم نے اس چیز کو لیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کوئی بھی زخم ہمیں لگا ہے نا, ابھی بھی زخم ہے ہمارے جسموں میں, لیکن وہ ہمارے لیے ایک ایوارڈ ہے کہ اگر ہم نے کراچی کے لیے تکلیف ہمیں ملی ہے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. روزانہ لوگ اتنی تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں, اگر کراچی والوں کے لیے ایک تکلیف چھوٹی موٹی آ گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے. اچھا حمزہ, آپ کی جو ویڈیو وائرل ہوئی اس میں آپ سب سے زیادہ, مطلب ایک تو آپ یہ نظر آ رہا تھا کہ چیختے ہوئے آپ آ رہے ہیں, شاید وہ ہاتھ موڑا ہوا تھا, شاید جو مجھے فیل ہوا ہے, یا انہوں نے, مجھے تو ایسا لگ رہا تھا شاید وہ ٹوٹ گیا آپ کا ہاتھ, ایسا فیل آ رہا تھا. پھر وہ بعد میں اس کی تصویریں بھی آئیں, وہ سندھ اسمبلی کے فلور پہ بھی ایم پی اے صاحب نے دکھائیں کہ جی کس طرح جو ہے وہ بیٹ کیا ہے, مارا ہے. تو آپ کے ساتھ کیا سچویشن تھی اور وہ کیا سارا سینیریو ہوا, میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا اس کو بتائیں. اصل میں ہوا یوں کہ مطلب کراچی کے جو مسائل ہیں ان سے پریشان, میں جاب کر رہا تھا, جاب میں مجھے پتہ لگا کہ اس طریقے سے جماعت اسلامی کا دھرنا ہے سندھ اسمبلی کے باہر. تو جاننے والے بھی کافی تھے, تو ہم ساتھ چلے گئے ان کے, اور وہاں پر جب وہ سارا تنازع شروع ہوا, ہم لوگ, حسام بھائی نے بتایا آ گئی تھے, تو 2-3 دفعہ مجھے یہ خیال آیا کہ یار پیچھے چلے جاتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے حسام بھائی مجھے آگے ملے تھے. حسام بھائی نے مجھے کہا حمزہ بھائی بس جانا نہیں ہے یہاں سے. تو میں نے کہا چلیں بس صحیح ہے, اب یہاں سے نہیں جائیں گے. خیر وہ ایک سلسلہ چل رہا تھا, آگے اچانک پولیس نے بہت زیادہ شیل شروع کر دیے. اب جب وہ بہت زیادہ شیلنگ شروع ہوئی تو پیچھے سے عوام چھٹی, جو ہمارے افراد تھے وہ تھوڑا سا پیچھے ہوئے, تو ہم تھوڑا سا پیچھے آنے میں تاخیر کا شکار ہوئے, پولیس نے ہمیں پکڑ لیا. تو مجھے یاد ہے کہ سامنے سے 2 پولیس والے آ رہے تھے, تو ان کو ڈاج دے کے میں جیسے ہی نکلا, پیچھے سے 4 پولیس والے اور آ گئے. انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا, انہوں نے ہاتھ پکڑا اور میں ان کو چھڑوا ہی رہا تھا, پیچھے سے جو 2 پولیس والے تھے وہ میرے سر پر پہنچ چکے, انہوں نے پکڑ لیا. تو بس وہ پکڑنا تھا, اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ کہاں سے کتنے ڈنڈے آئے اور جسم پہ برسنا شروع ہو گئے. تو کچھ دیر تک تو میں نے برداشت کیا کہ تحمل کا مظاہرہ کیا جائے, لیکن وہ اس طریقے سے آ رہے تھے, کمر پہ آ کے لگا, کوئی ہاتھ پہ آ کے لگا, کوئی مطلب کہاں کہاں لگ رہے تھے مجھے اس چیز کا اندازہ نہیں ہے. تو میں نے سوچا کہ شاید چلانا شروع کروں تو ہو سکتا ہے رحم آ جائے پولیس والوں کے اوپر. تو بس وہ کم سے کم میڈیا میں تو وہ چیز آنا شروع ہوئی, مطلب لوگ دیکھیں, جو بھی چیز ہے وہ لوگ دیکھیں, لوگوں کو پتہ چلے کہ کیا چل رہا ہے. تو اسی تناظر میں نے چلانا شروع کیا کہ بھائی چھوڑ دو یار, کیا ہو گیا, گرفتاری دے رہا ہوں میں آپ کو. اور پھر ہمارا جو ہے وہ قانون بھی اس بات کی اجازت دیتا ہے, مطلب ایک فرد ہے وہ گرفتاری دے رہا ہے آپ کو, اور ہم کوئی قاتل نہیں ہیں. قاتل بھی اگر گرفتاری دے رہا ہے تو آپ اس کو لے کر جائیں گے, ہولڈ کر کے لے کر جائیں گے. تو ہم تو پھر وہاں پر اپنا حق مانگنے کے لیے آئے ہیں شہر کا, ہم کوئی آپ سے ایسی چیز نہیں مانگ رہے ہیں کہ جو آپ نے ہمیں نہیں دینی اور ہم آپ سے ناجائز مطالبہ کر رہے ہیں. تو پھر مارتے پیٹتے ہوئے لے کر جانے لگے, اور جب لے کر گئے تو انہوں نے ایسے گردن سے دبوچ لیا تھا, اور ہاتھ میرا موڑ دیا تھا, ہاتھ میرا پورا سوائل کرنے لگ گیا تھا, اس جگہ سے یہاں سے پورا ہاتھ سوائل ہو رہا تھا. ہاتھ میں بہت زیادہ تکلیف بھی ہو رہی تھی, فوراً سے محسوس ہو گیا تھا. انگوٹھے میں ڈنڈا لگا تھا, یہاں سارا ناخن جو ہے وہ سوج گیا تھا, تو اس کو بھی میں دیکھتے ہوئے جا رہا تھا, ہاتھ بھی دیکھتے ہوئے جا رہا تھا. اندر گاڑی میں بھی ہمارے ساتھ بڑا زبردست سین ہوا ہے, پرزنر وین جو ہے. سب سے پہلے مجھے لے کر آئے, تو پہلے سے 2 ساتھی موجود تھے, مجھے اندر لے کر گئے, اندر جا کے چماٹے وماٹے مارے اور بٹھا دیا. ہاں, تو جا کر میں بیٹھ گیا. اچھا میری کمر میں چوٹ لگی تھی, کمر میں ایک پرابلم پہلے سے بھی موجود ہے, تو اب میں کمر پکڑ کے بیٹھا ہوا تھا, میں تھوڑا سا کھڑا ہوا,
میں کھڑا ہوا تو دروازہ کھلا اور ایک اور ساتھی ہیں ان کو جو ہے نا صحیح چماٹے مارتے ہوئے لے کر آ رہے ہیں. ان کو لات ماری, وہ آگے سیدھا میرے ساتھ ایسے آگے لگے اور دوبارہ سے ہم دونوں کو مارنا شروع کر دیا. ہم سیدھے ہوئے بیٹھے, جب وہ گئے تو میں نے ایسے گردن گھما کر دیکھی, وہ مصعب بھائی تھے. میں نے مصعب بھائی کو, ان کا سارا خون جو ہے نا وہ منہ سے نکل رہا تھا, تو میں نے مصعب بھائی کو رومال دیا. میں نے کہا یار اپنا فیس وغیرہ صاف کریں. انہوں نے مجھے دیکھا ہے, پہلے سے جانتے بھی تھے. انہوں نے کہا کیسے حمزہ بھائی ٹھیک ہے؟ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے. ابھی ہم دونوں بات کر رہے تھے تو دروازہ کھلا, پھر ایک لڑکا چماٹ کھاتے ہوئے آ رہا ہے. اچھا, ان کو بھی لات ماری, ہمارے ساتھ لگایا, پھر ہم تینوں کو ہلکے پھلکے چماٹے مارے. وہ حسام بھائی تھے. اب ہم تھوڑا ریلیکس ہو چکے تھے جب تک, مصعب بھائی اور میں. حسام بھائی کو ہم نے دیکھا, حسام بھائی بالکل اسٹریٹ دیکھ رہے ہیں. تو میں نے کہا حسام بھائی کیا ہوا, خیریت ہے؟ حسام بھائی نے کہا یار اللہ کا شکر ہے آپ لوگ بھی ہیں, چلیں اب آگے کا سفر آسان ہوگا. لٹرلی میں یہ بتا رہا ہوں کہ جب میں نے حسام بھائی کو اور مصعب بھائی کو دیکھا تو مجھے بڑی ہمت ہوئی. مجھے ہمت اس وجہ سے ہوئی کہ پہلے میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید میں اکیلا ادھر آ گیا ہوں. وہ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, کہتے ہیں نا ساتھ والے کے پاس ہونے کا غم زیادہ ہوتا ہے, فیل ہونے سے تھوڑا سا سکون ایسے ہی ہے. ان کے اندر آنے سے آپ کو سکون مل گیا کہ چلو کوئی 1 سے 2 ہو گئے. مجھے سکون ملا کہ چلیں 1 سے 2 ہو گئے, 2 سے 3 ہو گئے ہیں. 3 ساتھی ایسے ہیں جو جینزی ہیں, نوجوان ہیں, ان سب کو ساری چیزیں معلوم بھی ہیں. میں پہلے سے بھی ان لوگوں کو جانتا ہوں, ان کو بھی کراچی کے حالات کا علم ہے, اور مجھے علم تھا کہ یہ جو ہے نا جتنی بھی تکلیفیں ہیں وہ میرے ساتھ مل کر برداشت کر لیں گے, اور ہم جتنے بھی آگے کے مراحل ہیں ان کو آسانی سے عبور کریں گے, کچھ نہ کچھ ہم حاصل کر لیں گے. تو اس چیز کا مجھے جو ہے نا تھوڑا سا اعتماد ہوا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہم سے کروا لیا اور ہم نے کر لیا, نہیں تو انسان کی اتنی وقت نہیں ہے کہ اتنی تکلیفوں کو برداشت کر سکے. اچھا مصعب بھائی, یہ آپ جب ان کے پاس پہنچے اس سے پہلے آپ کو میڈیا نے دیکھا, آپ کو پھر کلمہ پڑھ لیا تھا آپ نے؟ کلمہ پڑھ لیا تھا, واقعی میں پڑھ لیا تھا. اچھا, کیونکہ یہ کیا سین تھا کہ آپ کو منہ بھی پورا خونم خون ہو رہا تھا آپ کا؟ اچھا, گرفتاری اور باقی کے جو پوری صورتحال ہے نا وہ تو سیم حمزہ بھائی, کیونکہ ہم لوگ بالکل ایک ہی ساتھ برابر سے گرفتار ہوئے, اور مگر اتنے بری طریقے سے مارتے ہوئے گئے کہ ہم لوگ کو نہیں پتا تھا کہ ہم لوگ برابر تھے گئے. 10-12 بندے حمزہ بھائی کے اوپر تھے, وہ تو بعد میں جب ہم نے ویڈیو دیکھی ہم نے کہا یہ تو ہم لوگ ایک ساتھ کھڑے ہوئے. 10-12 ان کے اوپر تھے, 10-12 ہم مجھ پہ تھے, اور چورنگی کے دونوں طرف سے ہم لوگ کو الگ الگ لے کر گئے. تو اچھا, پھر اس کے بعد جو ہے اس نے پوچھا کہ نماز پڑھتے نہیں ہو اور اللہ اکبر کر رہے ہو, تو اس کے اوپر ہم نے بول دیا کہ بھائی نماز عشاء کی پڑھ کر آئے, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اس کو یہ ہو گیا کہ جو ہے نا بس اب جو ہے تو گیا, آج تو لمبا فٹ ہوگا, یا یوں کر کے نا اس طریقے کے جملے کہ تو پھنس گیا اور یہ وہ, اور تو کلمہ پڑھ لے, تو کلمہ پڑھ لو, اور ساتھ میں مارے جا رہے. تو ہم نے کہا کہ بھائی پڑھ لو, پتہ لگا بغیر کلمے کے مارے جاؤ گے جی. تو وہ میں نے پھر پڑھ لیا تھا. اچھا, اور پھر منہ کے اوپر انہوں نے میرے کو جوتا مارا ہے. اچھا, جو میرے ہونٹ پھٹا ہوا ہے. مطلب بھائی ایک بندہ گرا ہوا ہے, تم لوگ 10 سے 12 لوگ ہو, بھائی آپ کا کام ہے, آپ محافظ ہو, آپ ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں کے اوپر چلتے ہو, سیدھی بات ہے, ٹھیک ہے. آپ کا کام ہے, اگر ہم اپنا حق لینے آئے تو آپ بیچ میں حائل نہ ہو. بھائی پریشانی ہم نے تھانوں کا حال دیکھا, تھانوں کا حال خراب ہے, پولیس کا حال خود خراب ہے. یہ کس طریقے سے بغیر پنکھے کے تھانوں میں بیٹھے ہوتے ہیں, یہ خود اپنے لیے آواز نہیں اٹھا پا رہے ہوتے. تو ہم تو بھائی آپ کی بھی آواز اٹھا رہے ہیں, تو کراچی کے حقوق کے لیے نہیں, آپ کے بھی تھانے پنکھا لگ جائے. اور کیا بھائی, جیل کا جو حال ہے, سینٹرل جیل کا جو حال ہے کہ 2800 قیدیوں کی جگہ پہ میرے خیال سے کوئی 7800 7,500 قیدی, 5,000 سرپلس کے اندر قیدی بھرے ہیں. تو اب بات یہی ہے کہ یہ مارکوٹائی ان کی چلتی رہی. اور پھر اس کے بعد ایک بڑے مزے کی اور چیز ہوئی, پتہ کہ میری گرفتاری میں ایک سے بھائی پیچھے تھا اور اس نے میری جیب سے موبائل نکال لیا. اچھا, ارے ہاں یہ بات بھی آپ سے کرنی تھی جی. تو آپ کا موبائل بھی نکل گئے؟ موبائل نکل گیا, وہ ابھی تک کے لگے ہوئے, کبھی کسی تھانے جا رہے ہیں, کبھی کہیں جا رہے ہیں کہ بھائی موبائل. اچھا, اب یہاں پہ بھی میرا ایک سوال بڑا یہ پیدا ہوتا ہے کہ ریاست جو ہے اس کے اوپر کب چوری کا مقدمہ کرے گی؟ ہمیں تو آپ نے دہشت گرد کا لیبل لگا دیا حقوق مانگنے پہ. جو ویڈیو کے اندر آیا ہوا ہے جیب سے موبائل چوری کرتے ہوئے, اس سے پائی پہ کب کرے گی ریاست جو ہے؟ اچھا, کسی کے ساتھ میرا خیال یہ بھی ہوا تھا کہ وہ کارڈ سے بھی ٹرانزیکشن کروائی گئی تھی. اچھا, یہ ہوئے ہیں سارے واقعات نا, یعنی کہ ایک بوڑھے ضعیف انکل ہیں, ان کو پکڑا اور ان سے موبائل چھین لیا, ان کو بینک لے کر گئے, ان سے ٹرانزیکشن کروائی اور بولا بس جاؤ. وہ کہنے لگے موبائل تو دے دو. کہہ رہے ہیں کون سا موبائل چچا, اندر کریں کیا؟ وہ بائک اسٹارٹ کی, عزت سے چلے گئے چچا. یعنی وہ بیچارے اور کیا کرتے آگے سے, وہ تو نہ مار کھانے کی ہمت تھی, نہ اندر جانے کی ہمت تھی. یہی کر سکتے تھے کہ خاموشی اختیار کر لیتے. لیکن بات یہ ہے نا کہ شہر کراچی کا نوجوان جو ہے وہ کب تک خاموشی برداشت کرے گا, کب تک یہ مسائل برداشت کرے گا؟ ٹھیک. اچھا, اس میں میرا یہ سوال ہے, اور میرا خیال ہے کہ
ہر بندے کا ہی سوال ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے کام کیا, آپ نے پروٹیسٹ بھی کیا اور اس کے کاسٹ بھی آپ نے پے کی, لیکن واٹ از دا اینڈ, مطلب نتیجہ کیا نکلا, یہ سوال ایک ہے. اچھا دوسرا یہ کہ یار سرکار یہ کہتی ہے کہ بھائی آپ کو کسی نے احتجاج کرنے سے منع تھوڑی کیا ہے, آپ بیٹھ جاتے ہیں یار, آپ 3600 گراؤنڈ موجود ہیں, آپ گراؤنڈ میں جا کے بیٹھ جائیں, آپ جو ہے وہ کہیں پر بھی بیٹھ جائیں. تو یہ ریڈ زون میں آپ کیوں سندھ اسمبلی تک آنا چاہ رہے تھے, آپ سندھ اسمبلی میں کیوں آپ پہنچنا چاہ رہے تھے بھائی؟ دیکھیں اس میں یہ کہنا چاہوں گا, سرکار اگر یہ کہہ رہی ہے نا کہ آپ کو احتجاج کرنے کا حق تو حاصل ہے لیکن ریڈ زون کیوں آ رہے تھے, تو ہم تو یہ بھی سوال کرتے ہیں نا کہ پھر سرکار کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ وہ ہمارے اوپر دفعہ لگائیں انسداد دہشت گردی کی. یعنی کہ یہ میرے ساتھ جو بیٹھے ہوئے انجینئرز ہیں, میں نے خود جامعہ کراچی سے ماسٹر کیا ہے, ڈبل ماسٹر کیا ہے, اور ہمارے اوپر ایف آئی آر پہلی مرتبہ ہوئی ہے. ہمیں تھانے پہلی مرتبہ ہم تھانے گئے ہیں, گرفتار ہوئے ہیں, لاک اپ ہوئے ہیں, ہم پہلی دفعہ جیل گئے ہیں, ہم پہلی دفعہ کورٹ گئے ہیں اپنا مقدمہ لڑنے کے لیے, اور پہلی دفعہ جو ہم کورٹ گئے ہیں وہ ڈائریکٹ انسداد دہشت گردی ATC میں چلے گئے ہیں. ہم جو کیس بھگت رہے ہیں انسداد دہشت گردی کا کیس بھگت رہے ہیں. ہمارے دوست ملتے ہیں ہمیں مذاق سے کہتے ہیں کہ دہشت گرد آ گئے ہیں. یعنی کہ یہ سرکار کو یہ کس نے حق دیا ہے, ہمارے اوپر کیا انسداد دہشت گردی لگنی چاہیے تھی؟ ہماری FIR میں جو چیزیں ہم سے برآمد ہوئی ہیں انسداد دہشت گردی کے ضمن میں جو آئی ہیں وہ 35 پتھر ہیں. یعنی کہ یہ مذاق اس شہر کے ساتھ نہیں کیا گیا تو اور کیا کیا گیا ہے؟ شہر کراچی کے نوجوان کے ساتھ مذاق نہیں کیا جا رہا تو کیا کیا جا رہا ہے؟ ATC کی جو کورٹ ہے, ATC ہے انسداد دہشت گردی عدالت ہے, اس کی ورت کو خراب کیا گیا ہے, اس کے سارے ڈومین کو خراب کیا گیا ہے. انسداد دہشت گردی کا جو جج ہے اس کے پاس اتنا فارغ ٹائم ہے کہ وہ کراچی کے جو طلبہ ہیں, نوجوان ہیں, انجینئرز ہیں, بزنس مین ہیں, وہ گرفتار ہوئے ہیں, ان کا وہ مقدمہ سنتا رہے کہ یہ سندھ اسمبلی کے باہر آئے تھے اور انہوں نے کیا 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 نہیں کیا پولیس کے اوپر. وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پولیس کے اوپر شیل گرائے ہیں. ابے بھائی ہمیں تو شیل گن نہیں ملی آج تک, ہم نے تو شیل چلایا ہی نہیں ہے آج تک, ہم پولیس کے اوپر شیل کیسے گرا سکتے ہیں؟ مطلب ہمارے پاس شیل کہاں سے ہے آپ یہ تو بتائیں. ہم نے کون سی مارکیٹ, کون سی دکان ایسی ہے جہاں سے ہم نے شیل خریدے؟ ہمیں تو یہ نہیں پتہ شیل ملتے کہاں سے ہیں. 35 پتھر برآمد کر دیے, شیل برآمد کر دیے, کچھ خول ملے ہیں. مطلب FIR میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کچھ خول برآمد ہوئے ہیں. وہ کچھ خول کتنے ہیں, کون سی گن کے ہیں, وہ گن آپ سے برآمد ہوئی ہے, پسٹل برآمد ہوئی ہے. ہمارے پاس کوئی 9mm نہیں تھی, G3 نہیں تھی, ہم کوئی اسلحہ لے کر نہیں آئے تھے, ہم تو ساتھ پتھر نہیں لے کر آئے تھے, ہم تو اپنا مقدمہ لڑنے کے لیے آئے تھے. تو سرکار کا جو یہ مقدمہ ہے, یہ جو کلیم کر رہی ہے نا کہ آپ سندھ اسمبلی کے باہر نہ آئے, سندھ اسمبلی کے باہر کیوں نہ آئے بھائی؟ یہ سندھ اسمبلی ہماری اسمبلی ہے, اس کے جو نمائندے ہیں وہ ہم نے منتخب کیے ہیں. ٹھیک ہے جو ہم نے منتخب کیے ہیں وہ اسمبلی کے اندر موجود نہیں ہیں, لیکن بہرحال ہم آن کرتے ہیں سندھ اسمبلی کو. یہ شہر کراچی کی سندھ اسمبلی ہے, یہ صوبہ سندھ کی سندھ اسمبلی ہے. ہمیں مسئلہ ہوگا ہم اس اسمبلی کے باہر آئیں گے, ہم گورنر ہاؤس کے باہر آئیں گے. اور باتیں یہ کرتے ہیں کہ کیلیفورنیا میں یا امریکہ میں آگ لگ جاتی ہے تو وہاں پر بھی انسان کا ضیاع ہوتا ہے. اسی امریکہ کے اندر پریزیڈنٹ ہاؤس کے باہر بھی احتجاج ہوتا ہے, اسی امریکہ کے اندر اسمبلیز کے باہر بھی احتجاج ہوتا ہے. آپ وہاں کی ساری اچھی اچھی چیزیں ہپ ہپ کرنا چاہتے ہیں, کھانا چاہتے ہیں اور اس کو جو ہے نا حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو آپ وہاں کی جو جمہوریت ہے اس سے کیوں نہیں سبق سیکھنا چاہتے؟ اس کی جمہوریت کو آپ اپنے ملک کے اندر نافذ کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ اچھا ہم اس کے اوپر یقیناً یہ ایک بڑا ٹاپک ہے اور بھی ہم اس پہ بات کریں گے. میں جو میرا سوال تھا میں جاننا چاہ رہا تھا حسام آپ سے کہ اینڈ مطلب اب لوگوں کا کہنا ہے یار کیا فائدہ ہوا, آپ جو ہے نا وہ ان دی اینڈ آپ کے اوپر کیس بھی بن گیا, مقدمہ بھی ہو گیا, گرفتاریاں بھی ہو گئیں, جیل بھی ہو گئی, سب کچھ ہو گیا, ATC میں بھی چلے گئے آپ, لیکن کراچی تو جھونکا تو پڑا ہوا ہے. مطلب اس کو تو کیا فائدہ ہوا آپ کے؟ نہیں دیکھیں ایسی بات نہیں ہے, اور جو تحریکیں ہوتی ہیں نا وہ ٹائم مانگتی ہیں, اور اس کو فیول یہی محرومیاں کرتی ہیں جو اس ٹائم پہ کراچی میں. ٹھیک ہے ہم جب وہاں سے آئے ہیں کہ فوری طور پہ تو ایسا نظر نہیں آیا کہ کراچی بننا شروع ہو گیا ہے, لیکن میں آپ کو ایک مثال دوں. ابھی کچھ دنوں پہلے ہی ایک گلشن اقبال کے اندر ایک گھر کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش ہوئی, اور اس میں کچھ وکلا تھے جو کہ وکیلوں کا نام بدنام کرنے آئے, اور انہوں نے کوٹ ووٹ پہن کے پولیس والوں کو ساتھ لے کے کسی گھر پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی. تو اس وقت یقین کریں 9 میٹرک کے بچے تھے جو اس گھر کے باہر جا کے کھڑے ہو گئے. انہوں نے بولا یار یہ گھر ہم کسی کو لینے نہیں دیں گے. اور اس وقت میں آفس میں تھا, لوگ مجھے رابطہ کر رہے تھے کیونکہ ہمارے محلے میں ہی تھا, وہ بچے مجھ سے رابطہ کر رہے ہیں کہ صاحب بھائی یار آئے یہاں پہ کوئی ایسا مسئلہ ہو رہا ہے. تو میں نے بولا یار میں آتا ہوں. جب تک میں وہاں پہ پہنچا ہوں نا انہوں نے سٹینڈ لے چکے تھے وہ لوگ, اور وہ 9 میٹرک کے بچے میکسیمم بھی کوئی ہوگا تو وہاں پہ 20 سال کا لڑکا ہوگا. تو اس نے وہاں پہ ان سارے جو دہشت گرد تھے جو قبضہ کرنے آئے تھے, فضول کیس بنا کے آئے تھے, بوگس کیس بنا کے آئے تھے, پولیس کے ساتھ آئے تھے,
اور جب تک میں وہاں پہ پہنچا انہوں نے ان کو بہت جو ہے ریزسٹنس دے چکے تھے, اور اتنی ریزسٹنس دی انہوں نے کہ ایک وکیل جو وہاں پہ بن کے آیا ہوا تھا, پیپلز پارٹی بیک تھا وہ, تو اس کو انہوں نے دھکا بھی دیا, دھکا دے کے بولا بھاگو یہاں سے, اور وہاں سے ان کو بھگایا. اس ٹائم پہ پولیس نے ان کی جو ہے وہ مدد میں فائرنگ کی. پھر ان کا ایک وکیل تھا, وہ پتہ نہیں وکیل تھا کیا تھا, اسٹوڈنٹ ہے, اس نے بھی فائر کی وہاں پہ. تو یہاں پہ جو ہمارے لڑکے ہیں جوان ہیں, انہوں نے ریزسٹنس دینا شروع کر دی ہے, اور اس کے واقعے کے بعد وہاں پہ وہ گھر ہم نے جو ہے اس پہ قبضہ ہونے نہیں دیا, وہ آج اسٹے آرڈر پہ ہے اور وہ لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں. اور اسی طریقے سے بہت سارے واقعات ہم نے اور بھی دیکھے ہیں کہ جس میں اب لڑکے اٹھنا شروع ہو گئے ہیں. اب یہ جو انہوں نے ہماری گرفتاری کی ہے نا, تو انہوں نے اپنے پیر پہ خود کلاڑا مارا ہے, تو لوگوں کا اور دل کھل گیا. انہوں نے بولا بھائی یہ لڑکے جو ہیں یہ اگر ساری چیزیں برداشت کر سکتے ہیں تو ہم کیوں اپنے گھر کے محلے کے مسئلے حل نہیں کر سکتے. اور لوگوں نے کرنا شروع کر دیا, اور یہ فیول کر رہے ہیں ساری چیزیں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے عید کے بعد انشاءاللہ ہوگا ایسا کچھ, اور سرپرائز ہوگا یہ پورے کراچی کے لیے, پاکستان کے لیے, کہ جس طریقے سے یہ جینزی اٹھے گی نا, میں آپ کو یقین سے بتا دوں کہ یہ بہت کچھ کر سکتی ہے. ان کے اندر بڑا پوٹینشیل ہے, بہت کچھ کر سکتی ہے. ہمارا یہ دل ہے کہ جب بھی یہ پھٹے, یہ لاوا پھٹے, یہ جب ان کا غصہ پھٹے تو اس کو ہم چینلائز کر سکیں, اچھے رستے پہ لا سکیں اس کو. ایسا نہ ہو کہ جس کے اندر کوئی خانہ جنگی ہو, کوئی چیز ہو, جبکہ ماحول انہوں نے پورا تو نہیں بنا دیا ہے کہ یہ لوگ پھٹ جائیں. اور ہمارا ارادہ یہ ہے, ہمارا دل یہ ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے چینلائز کیا جائے اور اس کو رزلٹ بیس ہم کام کریں اس میں. ٹھیک ہے. اچھا میں اسی بات کو میں سیکنڈ بھی کروں گا. آپ نے جو کہا نا کہ رزلٹ کیا نکل رہا ہے, تو دیکھیں رزلٹ آپ سوشل میڈیا پر بھی دیکھیں گے. ابھی کچھ دن پہلے ہم سے ملیر کے کچھ لڑکوں نے رابطہ کیا ہے, ابھی میں حسام بھائی کو بھی بتا رہا تھا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کا استقبال کرنا چاہ رہے ہیں, آپ لوگ جو ہے وہ رہائی آپ لوگوں کو حاصل ہوئی ہے. وہ سارے جینزی ہیں جنہوں نے رابطہ کیا ہے, مطلب ان کو بھی اویئرنیس حاصل ہوئی ہے. اسی طریقے سے ابھی مصعب بھائی بتا رہے تھے کہ گلشن اقبال کے بھی کچھ لڑکے ہیں, وہ بھی اسی طریقے سے گیدرنگ کرنا چاہ رہے ہیں. مطلب یہ شہر سے اب کالز آنا شروع ہوئی ہیں. اور یہ کالز کیوں آ رہی ہیں, ان کو کیا پرواہ کہ گلشن حدید کا لڑکا ہے, ایک سوسائٹیز کا ہے, گلشن اقبال کا ہے, گرفتار ہو گیا ہے, تو کیا مسئلہ ہے, کوئی گرفتار ہو گئے چھوٹ گئے, ویسے تو کوئی اثر انداز نہیں ہونے والی چیز ہوتی, مطلب کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس سے, لیکن کہیں نہ کہیں اس کا امپیکٹ آ رہا ہے, امپیکٹ آ رہا ہے, ناکنگ ہو رہی ہے ذہن کے اندر. ان کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ جو 3 لڑکے گئے ہیں یہ گئے بیسکلی ہمارے لیے ہیں, کوئی چور ڈکیت نہیں ہے, کسی گھر پہ ڈاکہ ڈال کے نہیں گئے ہیں, یہ ہمارے لیے گرفتار ہو کر واپس آئے, تو اب ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم ساتھ کھڑا اسٹینڈ کریں. اچھا مصعب, میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کا کتنا امپیکٹ آپ کے خیال میں ہے اسپیشلی جینزی پہ, اور بھی ہر سطح کی بہت ساری خواتین ہیں, مرد ہیں, بچے ہیں, اور بھی بڑی عمر کے لوگ ہیں, وہ ان کے اوپر کیا امپیکٹ ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ آپ مختلف آپ کی ویڈیوز یا آپ کے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں یا آپ لوگوں کو اسٹینڈ کرنے کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں, تو اس کا کیا امپیکٹ آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں اب آج کے ٹائم میں تو ٹوٹل نیریٹو, ٹوٹل کیمپین, ٹوٹل مائنڈ بنتا ہی سوشل میڈیا سے. ٹھیک ہے, ایک بندہ, کیونکہ وہی ہے نا کہ ہر چیز موبائل پہ آ گئی ہے, اور جب سے ریلز آئی ہیں نا اسپیشلی, تو 10 سیکنڈ کے اندر نیریٹو بنتا ہے. ٹھیک ہے, کاز بھی کم ہے, چیز بھی کم ہے, پیغام پہنچانا بھی آسان ہے, اور لوگ سننے کو تیار بھی ہیں. اب یہ اس جنریشن کا یہ بات ہے نا کہ یہ جنریشن سنتی ہے, یہ جنریشن کوشچن کرتی ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ ان تک کے صحیح پیغام پہنچا رہے ہو نا, تو یہ اس کاز کے پیچھے آ کے کھڑی ہو رہی ہے. اب جیسے آپ کا پچھلے والے سوال سے ذرا سا لنک کروں گا کہ بھائی ہم لوگ کا یہ پورا ایپیسوڈ ہونے سے پہلے, ٹھیک ہے, ہم کراچی کے دیکھیں نوجوان کے دل میں تو ایک آنکھ وہ گل پلاوا کے واقعے پہ تو صحیح طریقے سے بھڑک گئی تھی. ٹھیک ہے, اور بہت غصہ, شدید غم و غصہ اسی ٹائم پیدا ہو گیا تھا. کچھ نہ کچھ کرنا چاہ رہے تھے, ہر کوئی کچھ نہ کچھ کرنا چاہ. اس گرفتاری کے بعد لوگ ہم سے کنیکٹ کر رہے ہیں, لوگ ہم سے آ کے ملاقاتیں کر رہے ہیں, لوگ ہمیں ریچ آؤٹ کر رہے ہیں, اور یوتھ جو ہے نا وہ ہم سے کاز ڈسکس کرنا چاہ رہی ہے کلیئر, اور آگے کا روڈ میپ ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں. یہ ویٹ کر رہے ہیں کہ آگے کوئی روڈ میپ دے, اور انشاءاللہ عید کے بعد ہم لوگ خود بھی دیں گے. ٹھیک ہے, ہم ایک ڈائریکشن دیں گے, ہم کسی نہ کسی ایک سمت جو ہے پراپر, بھائی یہ ہمیں روڈ پہ ماریں گے نا, ٹھیک ہے, ہمیں روڈ پہ آنے نہیں دے رہے نا, ہمیں اپنے رائٹ سے, ہم یونیورسٹیز کے اندر جا کے سیمینارز کریں گے. صحیح ہے, ہم نہیں جا رہے ریڈ زون, آپ نے اپنا نام بنا دیا ریڈ زون, حالانکہ وہ ہم تو اس جگہ جا رہے ہیں جہاں پہ فیصلے ہو رہے ہیں. چلو آپ وہاں پہ ہمیں منع کرو, ہم اسمبلیز میں جائیں گے, ہم ہوٹلس کے اندر کانفرنسز کریں گے. مگر بات یہ ہے کہ جو سپورٹ اب مل رہی ہے نا, جس طریقے سے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں, یوتھ کھڑے ہو رہی ہے, تو اب خاموش نہیں بیٹھنا ہے اور اب رکنا نہیں ہے. اور پھر اس پوری چیز کے اندر وہی ہے کہ اپنے پیغام کو سوشل میڈیا کے تھرو ہم لوگ پورا میسج پہنچانا ہے. اور یہی ہے کہ لوگ تو ویٹ کر رہے ہیں نا, لوگ ویٹ کر رہے ہیں, لوگوں نے ہمیں دیکھا, ہماری گرفتاری دیکھی, اب لوگ ہماری اگلی چیز کا ویٹ کر رہے ہیں کہ ہم ان تک پہنچیں. ہم ظاہر سی بات ہے فزیکلی ایک جگہ نہیں پہنچ سکتے, جو لوگ ظاہر سی بات ہے, اب گلشن حدید میں کوئی اگر بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس تک کہ میں فزیکلی نہیں جا سکتا, مگر یہ سوشل میڈیا کی طاقت ہی ہے جس کے تھرو ہم ان کو ریچ آؤٹ کرتے ہیں اور وہ ہمیں سنتے ہیں. اچھا حسام, میں یہ جاننا چاہ رہا تھا, آبویسلی جین زی اس وقت ایک ایسی ٹرم ہے کہ اب تو مطلب لوگ جو ہے نا
یعنی وہ نہیں ہو رہا تھا ایک ٹائم پہ پتھر اٹھاؤ نیچے سے BBA نکل رہا تھا تو ابھی ہر پارٹی ہر بندہ بتا رہا ہے کہ جی جین زی ہمارے ساتھ ہے، جین زی ہم کنیکٹ کرتے ہیں. تو خیر ایک صاحب اور ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ دیکھیں اصل میں انہیں یعنی کہ آپ کی ساری پورے سین جو ہے نا، اصل میں ایکچولی اس سے پہلے میرا ان کے ساتھ ایک انٹریکشن ہوا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ جو ہے نا ہوتا کیا ہے، ہم ریولوشن پہ بلیو نہیں کرتے ہیں، ہم ٹرانسفارمیشن پہ بلیو کرتے ہیں. اور اس کی وجہ انہوں نے یہی بتائی کہ بھائی دراصل اس میں آپ ہی کا نقصان ہے، آپ ہی کے لیے آپ ہی کے خلاف FIR کٹتی ہیں، آپ جیل میں جاتے ہیں، آپ جو ہے وہ دھکے کھاتے ہیں، آپ مٹھائیاں کھاتے ہیں. تو ٹرانسفارمیشن میں یہ ہے کہ گریجولی آپ ایک اویئرنیس کیمپین کریں، لوگوں کو ان کو بتائیں ان کے رائٹس کیا ہیں، ان کو کس طرح اپنے رائٹس معلوم ہونے چاہیے، اور وہ مختلف اداروں میں خط و کتابت کے ذریعے سے پہنچ کے سارے کام کریں. اور اس طرح گریجولی انہوں نے کہا کہ 25 سال کا میرے پاس ایک ہم کے پلان ہے، 2050 میں وہ گریجولی ایک چینج آ سکتا ہے اور یہ جین زی لے کے آ سکتی ہے. تو آپ ان کے ساتھ مل جائیں، مطلب اتنا مشکل کیوں کر رہے ہیں اپنی لیے زندگی کو؟ دیکھیں ان کو بولے 2050 تک تو دنیا رہے نہ رہے تو 2026 میں ختم ہونے والی تھی. تو دیکھیں جو یہ بات کر رہے ہیں نا وہ ایک حد تک تو صحیح ہے کہ ہمیں اویئرنیس پھیلانی ہے اور کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہو آپ کا ڈائلاگ ہو اور بہت ساری چیزیں ہیں. یہ سب چیزیں ایک پارٹ ہے نا آپ کے چینج کا. اور ہمارا بھی اس میں یہی اسٹینس ہے کہ ہم لوگ سوشل میڈیا کے تھرو اور اویئرنیس پھیلائیں، بہت جگہوں پہ ہم لوگ اپروچ کریں. لیکن دیکھیں جو پاور پالیٹکس ہوتی ہے نا وہ اتنی ایزی نہیں ہوتی. آپ دیکھیں اگر آپ کوئی کمپنی کا مینیجر بھی ہو نا، اس کو بھی اگر آپ نے ہٹانا ہے یا اس سے کوئی بات منوانی ہے نا، تو آپ اگر اسٹینڈ نہیں لیں تو وہ کبھی نہیں کرے گا، وہ ساری زندگی اپنا وہ نہیں چھوڑے گا. یقین کریں اس ٹائم پہ اتنی ایسی پرائیویٹ کمپنیز ہیں جس کے اندر پورے کمپنیاں ان کو گالیاں دے رہی ہے کہ بھائی مینیجر ہمارا جو ہے فارغ ہے، لیکن وہ اپنی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ ہٹ نہیں رہا. اس کی بڑی مثال ہمارے میئر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہٹ نہیں رہے. پورا کراچی یار مطلب کوئی بھی بندہ ہونا وہ نہیں بولے کہ یار بس اتنی بےعزتی ہو گئی بس ہٹ جاتا ہوں یار کوئی اور آ جائے. تو آئے بھی عزت سے نہیں تھے نا، آئے بھی عزت سے نہیں اور اب بھی ضلالت مطلب اتنی زیادہ تو کسی کی نہیں ہوئی، کسی میئر کی نہیں ہوئی. تو ہمارا کوئی ذاتی لڑائی اس سے نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ چھوڑ ہی نہیں رہے اپنی وہ چیز. تو بات یہ ہے کہ جو پاور پالیٹکس ہوتی ہے اس میں آپ نے یہ سب چیزیں ایکشن کرنا ہوتا ہے. بنگلہ دیش میں بھی آپ نے دیکھا، اور اس میں آپ نے الیکشنز بھی لڑنے ہوتے ہیں، اس میں آپ نے ڈائلاگس بھی کرنے ہوتے ہیں، آپ نے پروٹیسٹ بھی کرنے ہوتا ہے. صحیح. پروٹیسٹ ایک بہت اسٹرانگ ٹول ہے بنگلہ دیش کے اندر، ہم نے دیکھا بہت ایک اسٹرانگ انہوں نے کام کرا اور رزلٹ انہوں نے حاصل کیا. تو خصوصی طور پہ پاکستان میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر پہ بیٹھ کے میں ویڈیو بناؤں گا یا پوڈ کاسٹ کروں گا اور مرتضیٰ وہاب جو ہے اپنی سیٹ سے اٹھ کے بیٹھ جائے گا، شرجیل میمن انسان کا بچہ بن جائے گا، انہوں نے نہیں بننا یار. ان کے پیسے بن رہے ہیں، ان کا پورا سسٹم بنا ہوا ہے، یہ لوگ ان کا پورا قبضے کا ایک سسٹم ہے، پورے رشوت کا ایک سسٹم بنا ہوا ہے. انہوں نے نسلوں بیٹھ کے کھانا ہے. اب اگر آ کے میں ویڈیو بناؤں کہ شرجیل میمن جو ہے تم جو ہے صحیح انسان نہیں ہو، تم جو ہے وہ ہٹ جاؤ، ایسا تو نہیں ہوتا. ان کو جب تک ریزسٹنس پریشر نہیں آتا نا، فرد کا بھی مسئلہ نہیں ہے نا، ایکچولی پورا سسٹم ہے، ایک پورا مائنڈ سیٹ ہے. مائنڈ سیٹ ہے. وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ جتنی بھی گالیاں بڑھ جائیں، خصوصی طور پہ پیپلز پارٹی کی بڑی بےغیرت پارٹی ہے، اس کو آپ جو بھی بولتے رہو، لیکن جب تک کوئی ایکشن نہیں ہوگا، پروٹیسٹ نہیں ہوں گے، ان کو پریشر نہیں بنے گا، یہ لوگ نہیں ہٹتے. صحیح. تو اس پہ ہم بلیو رکھتے ہیں کہ جہاں پہ ہم اویئرنیس دیں گے، جہاں پہ ہم ویڈیوز بنائیں گے، ساری چیزیں کریں گے، وہاں پہ ہم فزیکلی بھی اتریں گے. جہاں پہ ایسی ضرورت پڑے گی، جیسے ابھی میں نے آپ کو گلشن کا واقعہ بتایا، یہ اگر ہمارے گھروں پہ قبضہ کرنے آئیں گے تو ہم اس پہ بھی ریزسٹنس دیں گے. اور اس میں یہ بات لازمی ہے کہ ہم کسی بھی انسٹیٹیوشن سے ٹکرانے کی بات نہیں کرتے. سارے ادارے ہمارے لیے اہم ہیں، سارے ادارے ہمارے لیے محترم ہیں، پولیس ہمارے لیے محترم ہے. ہم یہ مانتے ہیں اور جماعت بھی یہ مانتی ہے کہ ہمیں کسی کے اوپر ہاتھ اٹھانا یا کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی ہے، لیکن ریزسٹنس جتنی ہم کر سکتے ہیں اتنی ہم کریں گے. اور اس کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے، جو بھی ہم ریزسٹنس اپنی طرف سے دیں اس کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے ایک سویلین کی طرف سے. کریٹو، اور خصوصی طور پہ ابھی جو جین زی ہے بڑی کریٹو ریزسٹنس دے رہی ہے، تو ان کی ریزسٹنس سے بہت زیادہ امپیکٹ ہوگا انشاءاللہ. اور ہمیں امید ہے کہ یہ انشاءاللہ ان کی جو 17 سال کی جو پوری بادشاہت ہے، جس طرح انہوں نے کھایا ہے، تو انشاءاللہ یہ ختم ہوگی. آپ تھوڑے دن بعد دیکھیں گے یہ. ٹھیک ہے حمزہ، میں چاہوں گا کہ آپ یوتھ کو کوئی فائنل میسج دیں، کو بتائیں کہ جی کیا ان کے لیے روڈ میپ ہو سکتا ہے، کیا ان کو کرنا چاہیے، کیا آگے آپ کو نظر آتا ہے؟ کیونکہ مایوس ہیں نوجوان، بہت مایوس ہیں، اسپیشلی جین زی. وہ بس سوچ رہے ہیں نکلو یار، کسی طرح موقع ملے نکلو یہاں سے، یہ رہنے کے قابل جگہ نہیں ہے اب. تو آپ کیا میسج دیں گے؟ دیکھیں مایوسی تو یوتھ میں ہے، اور کہنا یہی چاہوں گا کہ یہ مایوسی جو ہے نا یہ کفر ہے، اور اس مایوسی سے نکلنا ہوگا. مطلب نوجوان کا آج کے دور میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ مایوسی ہے، اور اس مایوسی سے نکلنا ہوگا. جد و جہد میں زندگی ہے،
اور متحرک ہونا پڑے گا ہمیں اپنے حالات کو تبدیل کرنے کے لیے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اس شہر کی تقدیر کو بدلنے والے بھی ہم ہی ہیں, اس شہر کا فیصلہ کرنے والے بھی ہم ہی ہیں. ٹھیک ہے ہمارے ووٹ چوری ہو جاتے ہیں, لیکن اس چوری سے ووٹس کو بچانے والے بھی ہم ہی ہیں. ہم نہیں بچائیں گے, کوئی نہیں آ کے بچائے گا باہر سے. ہمارے جو حق تلفی ہوئی ہے, ہمارے جو حقوق ہیں وہ غبن کیے گئے ہیں, ان حقوق کو دوبارہ سے حاصل بھی ہم لوگوں نے ہی کرنا ہے. کوئی آ کے ہمارے جو ہے نا ہمیں امداد نہیں کرے گا, کوئی آ کر ہمیں دے گا نہیں کہ یہ آپ کے وہ پلیٹ میں رکھ کے آپ کو مل جائے. ہاں وہ روٹی چھین لی تھی, آپ اس کے بدلے میں یہ والی روٹی کھا لیں, ایسا کوئی بھی نہیں کرتا. تو کچھ کرنا ہم لوگوں کو خود ہی پڑے گا. یوتھ سے میں جو کہنا چاہوں گا وہ یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری جو یوتھ ہے نا وہ پولیٹیسائز نہیں ہے, مسائل کا ادراک اویئر بھی نہیں ہے ایکچولی. پولیٹیکل اویئر نہیں ہے, مسائل کا ادراک موجود ہے کہ میرے گھر پہ لائٹ نہیں آ رہی ہے, گیس نہیں آ رہی ہے, میں روڈ پہ جا رہا ہوں, روڈ پہ کھڈے موجود ہیں, ہمارے جو منصوبے ہیں جو لاکھوں میں بننے چاہیے تھے وہ کروڑوں میں بن رہے ہیں, جو کروڑوں میں ہونے چاہیے تھے وہ اربوں میں بن رہے ہیں. یہ تمام تر چیزیں موجود ہیں, پتہ ہے, معلوم ہے, لیکن کرنا کیا ہے یہ نہیں معلوم, کون کھا رہا ہے یہ نہیں معلوم. ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایک نوجوان ہے وہ ووٹ کاسٹ کر رہا ہے, اب اس کو ووٹ کاسٹ کرتے ہوئے یہ نہیں معلوم کہ میں جو ایم پی اے کو ووٹ دے رہا ہوں تو اس ایم پی اے کی کیا ذمہ داری ہے, میں جو ایم این اے کو ووٹ دے رہا ہوں اس ایم این اے کی کیا ذمہ داری ہے. وہ نوجوان جو ملک کے پریزیڈنٹ سے توقع کرتا ہے نا, وہی توقعات وہ اپنے کونسلر سے بھی کر رہا ہوتا ہے کہ یہ کونسلر بھی میرے وہی مسائل حل کرے گا جو ملک کا پریزیڈنٹ حل کرے گا. ایسا نہیں ہوتا. یہ جو تمام تر چیزوں کی اویئرنیس ہے نا, یہ ہمارے تعلیمی اداروں کا کام ہے کہ وہ مہیا کریں. تعلیمی ادارے اپنی جگہ پر وہ والا کام مہیا نہیں کر رہے, ان کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ والا کام نہیں کر رہی ہیں. یعنی کہ ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں پر جو ہے وہ طلبہ انتخابات موجود نہیں ہیں, اسٹوڈنٹ یونین موجود نہیں ہے. یہ جو تمام تر چیزوں کی تعلیم حاصل ہوتی ہے یہ اسٹوڈنٹ یونین سے حاصل ہوتی ہے. بنگلہ دیش کے اندر انقلاب برپا ہوا تو اس کی ایک جو ریڑھ کی ہڈی آپ سمجھ لیں, جو ایک مین وجہ تھی وہ یونین کے انتخاب تھے. طلبہ وہاں پر اویئر تھے, ان لوگوں کو معلوم تھا کہ ہمارے حق ہیں کہ ہم نے آواز کس پلیٹ فارم کے اوپر اٹھانی ہے. تو ہمارا جو کام ہے وہ یہ کام ہے کہ ہم طلبہ کو, اسٹوڈنٹس کو, جینزی کو اویئر کریں, ان کو پولیٹیسائز کریں, ان کو پولیٹیکل اویئرنیس دیں. اور ہم ان سے بھی یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے اوپر ریسرچ کریں. تمام تر چیزیں آپ کو معلوم ہیں, مطلب ایک اسٹوڈنٹ ہے, جینزی ہے, وہ جو چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کو حاصل ہو جاتی ہے. اس کو پتہ ہے کہ میرا جو ٹاؤن ہے اس کے اندر جو یہ پروجیکٹ بن رہا ہے یہ کتنے لاکھ کا ہونا چاہیے تھا, کتنے کروڑ کا ہو گیا, یہ کہاں سے اویئرنیس حاصل کر رہا ہے. یہی جینزی ہے نا, وہ اسی پلیٹ فارم سے اس کو یہ معلومات مل جاتی ہیں. تو وہ اس کے اوپر بھی کام کرے کہ میرے کرنے کے کام ہیں کیا, میرے لیے کون سی تنظیم ہے جو بہتر ہے, میرے لیے کون سا پلیٹ فارم ہے جو بہتر ہے, میں کس طرف جاؤں, میں کس پلیٹ فارم کے اوپر اپنا مقدمہ پیش کروں. تو میرا خیال ہے کہ جب یہ ڈائریکشن ہماری سیدھی ہو جائے گی نا تو ہمارا کام بھی مزید آسان ہو جائے گا. ایگزیکٹلی. اچھا مصعب, میں چاہوں گا کہ آپ اسپیشلی یہ بتائیں کہ پلیٹ یعنی کہ جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں ان کو کوئی نوجوان کیسے بہتر استعمال کر سکتا ہے اپنے رائٹس کے لیے, اپنے حقوق کے لیے, اور پھر اس کو کنورٹ کر سکتا ہے اپنی اسٹرگل کے اندر. اچھا, ایک تو میں پہلے حمزہ بھائی کی بات تھوڑی سی کنٹینیو کروں کہ اویئر ہونے کی ضرورت ہے, اور اس کے علاوہ نا پھر موبلائز ہونے کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ بھائی آپ 9 to 5 جاب کر رہے ہو, جاب کے وقت آپ نے جو ہے بیچ میں ریلز ویلز دیکھ رہی ہیں اور دیکھ لی, کانٹینٹ دیکھ لیا اور اویئر ہو گئے, اس کے بعد گھر گئے, گھر جا کے کھانا کھایا, فیملی کے ساتھ ٹائم گزارا, سو گئے. گھر جانے کے بعد آپ کو ہوٹل کے اوپر اگر بیٹھ رہے ہیں آپ جا کے ہوٹل پہ, تو آپ نے دوسروں تک کے بات پہنچانی ہے, آپ نے لوگوں سے جا کے کمیونیکیٹ کرنا ہے. نہیں ہے نیچر میں تب بھی نکلیں بھائی. ہمارا یہ بہت بڑا ایک اس ٹائم پہ نا یوتھ کا مسئلہ ہے کہ ہم لوگ اپنے اپنے شیل کے اندر ہیں, ہم نہیں جا کے لوگوں سے کمیونیکیٹ کر رہے, ہم لوگوں کے ساتھ جا کے کنیکشن نہیں بنا رہے. ٹھیک ہے, لوگوں کے ساتھ کنیکشن بنا, آپس میں کنیکشن بنا, اور ان چیزوں کے اوپر ڈسکشن ہو باہر جا کے ہوٹل پہ بیٹھ کے. بھائی اگر یہ ڈسکشن ہوگا تبھی سمجھ آئے گا نا کہ کراچی کا یہ حال کیوں ہے. ٹھیک ہے, بیسک ریزن یہ کراچی, بھائی ہم نے اپنے بچپن میں ایک بہت بہتر حالت میں اب کراچی دیکھا تھا. اب جو حالت ہے تو اس کے پیچھے تو ایک سب سے بیسک چیز یہی ہے نا کہ اس ٹائم پہ امپاورڈ لوکل گورنمنٹ ہوتی تھی. ٹھیک ہے, سب سے بیسک چیز جو آج کے ٹائم پہ نہیں ہے موجود. اسی طریقے سے پورے سسٹم کے اندر ڈفرینٹ چیزیں ہیں, اور وہی بات ہے کہ یہ ٹرانسفارمیشنل چینج سے کچھ نہیں ہونا ہے, پورے ریفارمس کی ضرورت ہے, پورے سسٹم کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے, اور ریفارم کرنے کے لیے پیچھے ایک ریولیوشن ضروری ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. ریفارمز ایسے نہیں آتے کہ ہیلتھ سیکٹر بھی آپ ریفارم کر رہے ہو, اپنا ایجوکیشن سیکٹر بھی ریفارم کر رہے ہو, ٹھیک ہے, ٹرانسپورٹ وغیرہ سب ریفارم کرنے کے لیے آپ کو مار کھانی پڑے گی تھوڑی سی. وہ کہتے ہیں کہ ایوری کمفرٹ ہیز اے کاسٹ, تو ہر کمفرٹ کی کاسٹ آپ کو پے کرنی پڑے گی. تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ آپ تمام کا کہ آپ رمضان کے مہینے میں یقیناً بڑی مصروفیات ہیں, وقت نکال کر یہاں پر آئیں. انشاءاللہ آپ کو دوبارہ بھی زحمت دیں گے, کچھ کریں گے کہ انشاءاللہ جب آپ سے دوبارہ ملاقات ہو تو کوئی بہتر شہر کے حالات ہوں انشاءاللہ, اور نوجوانوں میں اویئرنیس پیدا ہو. ناظرین, ہم اپنے ساتھ موجود ان جینزیز کے بہت تھینک فل ہیں
کہ وہ اس رمضان المبارک میں بھی وقت نکال کر یہاں پر آئے ہیں، اور ہماری خواہش یہی تھی کہ ان کی جو بھی اسٹرگل ہوئی ہے اور جو انہوں نے سہا ہے، آبویسلی ایک تکلیف دہ مرحلے سے گزرے ہیں، اور صرف اس لیے کہ شہر کو اس کے حقوق مل سکیں. یہاں پہ جو نوجوان بستہ ہے، جو شہری رہتے ہیں، وہ ایک یعنی عزت کی زندگی گزارنے کے لیے ان کو گزر بسر ان کو ہو جائے، یہاں پہ وہ عزت سے جی سکیں، رہ سکیں، اس کے لیے انہوں نے پورے شہر کی طرف سے ایک کہنا چاہیے کہ کفارہ ادا کیا ہے، اور یقیناً یہ قابل تحسین ہے. تو ہم ان کا دوبارہ شکریہ ادا کرتے ہیں، اور یقیناً ان کی اس جد و جہد کو یقیناً یہ آگے بھی بڑھائیں گے. اور آپ کے لیے بھی میسج ہے کہ آپ بھی اپنی آواز کو ان کی آواز کے ساتھ ملائیں، تاکہ بہرحال آپ کو بھی اپنے حقوق میسر آ سکیں اور شہر بھی آگے بڑھ سکے اور ترقی کر سکے.